अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ जहानान की 21 एपिसोड। तो आज की एपिसोड छोटी इसलिए है कि थोड़ा सा ट्रैवल है और थोड़ा सा मैंने घर भी जाना है अपने, यानी मैके में जाना है। तो इस वजह से काफ़ी सारी मसरूफियत है, जिसकी वजह से मैंने एपिसोड थोड़ी छोटी दी है। ये भी बहुत मुश्किल थी, लेकिन मैंने कहा कि गैप नहीं लेना। तो छोटी एपिसोड है लेकिन पूरी धमाका है, तो ये आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी कि छोटी है तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा बहुत है आज की एपिसोड में। तो सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। नावल जानान बाय एस मरवा मिर्ज़ा, लेट्स स्टार्ट। मुझे लगा आप चीखेंगे मुझ पर। वो आंसू हटते ही जैसे अपनी कमज़ोर कैफियत पर भी काबू पा गई। यकीन जानो, हर वक्त पागलपन के दौरे भी नहीं पड़ते मुझे। घटिया आदमी इस धमकी के नतायज भुगतेगा, तुम देखना। जासिम ने नर्म लहजे में इसे शरीर से वजाहत दी, मगर इसकी आंखों में वही तपश थी, वही सुलगती हुई आग जो अभी अजीज खान के सामने भड़की थी। आप इस मामले से दूर रहें जासिम। ये इस वक्त अपने कातिल बेटे को बचाने की कोशिश में है। जिरगे में तो हर जाने पर माफ़ी मिल गई, लेकिन मैं इतनी आसानी से तैमूर खान को इस सब मामले से निकलने नहीं दूंगी। वो जासिम को इस सब में घसीटना नहीं चाहती थी, लेकिन वो अब यशमा को इन लोगों के बीच अकेला छोड़ने वाला नहीं था। हफीफ सी ऊहू करे इसने यशमा की बात रद्द कर दी। तुम निदा का मामला देखो, इस तैमूर खान को मैं देख लेता हूँ। तुम चाहो न चाहो मैं इस मामले में घुस चुका हूँ। भले हमारे बीच कितने ही मसाइल हों, लेकिन बहैसियत बीवी मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। फिर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि हमारा साथ कैसे जुड़ा, और तुम्हें इनसे डरने या दबने की ज़रूरत नहीं। वो इसे संजीदगी से मामले की संगीनी समझा रहा था, जबकि यशमा को तो वाकई डर लगा कहीं बाबा ने वाकई बता ना दिया हो। नहीं, मैं डर नहीं रही। आप प्लीज़ ख्वामखा इनको अपने पीछे ना लगाएं। कि जो अभी कहकर गया है पूरे इलाके में कहता फिरेगा। पहले ही बहुत बातें हो चुकी हैं मेरी गलती की वजह से। मैं नहीं चाहती अब मजीद ऐसे किसी मस से दो चार हो। वो उसे जैसे कायल कर रही थी और जासिम ने उसे बगौर देखा। फिर इस जिद्दी लड़की को देखते ही यूं सर झटक गया, जैसे कह रहा हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बीवी, तुम छोड़ दो इस मामले को। क्या तुम्हें डर है मैं लोगों की बातें सुनकर फिर से तुम पर चीखूंगा? तो अब मैं बातें करने वालों पर चीखने वाला हूँ, तो डोंट वरी। यशमा को इस बंदे के इरादों से खौफ सा महसूस हुआ, पर इस खौफ का इजहार भी वो नहीं कर सकती थी। ठीक है, हरमिल से मिले आप। हुआ क्या है उसे? यशमा ने जैसे झिझकते हुए इस्तफसार किया, जबकि जासिम अब इस बारे बात नहीं करना चाहता था। उसे कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है, ख्वाम मूड खराब होगा। अभी रहने दो। ये बताओ, निदा की रिपोर्ट आई और अजीज खान ने वीडियो हवाले की तुम्हारे? वो जैसे थक हार के काउच पर जा बैठा तो यशमा ने पलट कर टेबल पर रखी रिपोर्ट के साथ लैपटॉप भी उठाया और उसके साथ आकर बैठी। जासिम ने उसके हाथ से आहिस्तगी से लैपटॉप लेकर सामने ग्लास मेज पर रखा, जबकि वो रिपोर्ट भी पकड़ी जो यशमा इसे दिखाना चाह रही थी। वो हामला थी। मुझे लगता है यही सबब था उसकी खुदकुशी का। अब ये कंफर्म करवाना है कि वो किसका बच्चा था। फिर ये क्या आया, ये निदा की मर्जी का मामला था या उसके साथ ज्यादती हुई? वो जासिम की रिपोर्ट पढ़ने के साथ इसे खुद भी आसान जुबान में हकाइक के साथ साथ मतवक्का सूरत हाल से भी आगाह कर रही थी। सो सैड। ये बच्चा हैरान अफरीदी का ही हो सकता है, क्योंकि तैमूर ने तो अपनी मंगेतर उसे दे दी थी। जासिम ने अपने ध्यान में ये सब कहा तो यशमा के चेहरे पर दर्द भरा तासुर उभरा, जबकि इसने झुककर वो वीडियो भी प्ले की। जासिम ने एक नज़र तैमूर जासिम ने अपने ध्यान में ये सब कहा जासिम ने अपने ध्यान में ये सब कहा तो यशमा के चेहरे पर दर्द भरा तासुर उभरा, जबकि इसने झुककर वो वीडियो भी प्ले की। जासिम ने एक नज़र यशमा को देखा। वो ज़ब्तो बर्दाश्त का ऐसा नाकाबिले यकीन पैकर थी कि जासिम जैसा इंसान जिसने खुद भी हमेशा बर्दाश्त का मुजाहिरा करते ज़िंदगी जी थी, वो भी हैरान और परेशान हो रहा था। यशमा के वीडियो प्ले करने पर जब जासिम ने उसे देखा तो हैरान अफरीदी से नफरत सी महसूस हुई। कितना घटिया और नीच था वो, जो धड़ल्ले से अपनी बहन को जूए में लगा रहा था।
اور اس لین دین کے بعد تیمور خان اور احران افریدی کا نلس کہا بھی ان دونوں کی آنکھوں میں خون اتار لایا۔ گھٹیا انسان، اپنی بہن کو کون ایسے داؤ پر لگاتا ہے؟ یہ زندہ ہوتا تو میرے ہاتھوں ضائع ہوتا۔ زارون کو شاباش ہے کہ انجانے میں ہی صحیح اس نے ایک موت کے لائق آدمی کو ختم کیا۔ اس وقت جاسم اپنا غصہ ہر کوشش کے بھی دبا نہ پایا۔ یشما کچھ نہ بولی، بس اس نے وہ ویڈیو بند کر دی۔ جاسم نے یشما کو دیکھا جو بہت گمسم سی تھی، مرجھائی ہوئی۔ وہ انسان جاسم اور اگزئی جسے ہمیشہ اپنے آپ پر ترس آتا تھا، آج اسے یشما پر آ رہا تھا۔ میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں تھا۔ جاسم نے اس کے ہاتھ کو تھامے جسے دل جوئی کی، پر وہ اذیت سے سر نفی میں ہلا گئی۔ آپ نے نہیں پہنچائی جاسم، اپنوں کے دیے دھکے شدید ہوتے ہیں کہ کچھ دیر انسان سمجھ نہیں پاتا اس پر بس رونا ہے کہ چیخنا چلانا بھی ہے۔ میں انہیں اماں کی امانت سمجھتی تھی، مجھے لگتا تھا وہ بھی مجھے امانت سمجھتے ہیں، لیکن میں غلط تھی۔ ماں کی امانت ہوتی تو ایسے مجھے جوئے میں نہ لگاتے۔ مجھے تھوڑا وقت لگے گا خود کو یقین دلانے میں، لیکن پھر سب معمول پر آ جائے گا۔ میں بھی اس فیز سے نکل آؤں گی۔ وہ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی جاسم کے چہرے اور اس کی آنکھوں میں پوری ہمت و دلیری سے جھانک کر بولی، اور جاسم کو وہ ہر لمحہ اپنے احساس میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بہت بری حالت میں ہوتا۔ میں تمہارے صبر اور برداشت سے متاثر ہوا ہوں، یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ یہ بے حسی ہرگز نہیں ہے۔ پہلے لگا تھا پر آج اس لمحے نہیں لگ رہا۔ شاید جیسی زندگی تم نے گزاری تم ریئیکٹ کرنا بھول چکی ہو، ورنہ یہ وہ دکھ ہیں جو ہمیں آہیں بڑھنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ رہا ہے اور یشما کا ہر پل خوف بڑھ رہا تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی بابا نے اس کا راز افشا نہ کیا ہو۔ تھینک یو سو مچ مجھے سمجھنے کے لیے کہ درد کے مرہم سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی بس کیفیت سمجھ لے۔ وہ نرم سا مسکرائی، حالانکہ وہ اس کا ان حالات میں مسکرانا تک امید نہ کر رہا تھا۔ ایسا ہی ہے جیسے میرے چیخنے پر تم سمجھ گئی کہ مجھے کسی کی نرمیوں کی عادت نہیں۔ تھینک یو مجھے بھی کہنا چاہیے۔ وہ کوئی ادھار نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے چند لمحے دیکھتی رہی، وہ بھی دیکھتا رہا۔ اس نے بے لوث چاہنے والوں کو کبھی قریب سے نہیں دیکھا تھا، بس کہانیوں میں پڑھا تھا، اور اب وہ یشما کی صورت ایسا انسان دیکھ رہا تھا۔ اٹس اوکے، وہ نرم سا مسکرائی، نرم سا بولی۔ احران افریدی کی اصلیت جان کر بیما سنبھل جائے گی۔ مجھے امید نہیں تھی ایسے عجیب و غریب سچ سامنے آئیں گے۔ وہ اب تک صدمے کی کیفیت میں تھا، پر یشما اس سے 1000 گنا زیادہ بدتر حال میں تھی۔ لیکن ستم کی ایک آہ نہ بری۔ ایما کے سنبھلنے کی مجھے بھی خوشی ہوگی۔ یشما نے نظریں جھکائیں تو جاسم نے اس کی بات سے زیادہ اس کے ٹوٹے اور رندھے لہجے پر غور کیا، پھر اس کی طرف ہوئے بیٹھا۔ تمہارے لیے سب سہنا مشکل ہے نا؟ یشما نے سر اٹھائی، ڈوبی ڈوبی آنکھوں سے جاسم اور اگزئی کو دیکھا اور نفی کرتی مسکرائی۔ اتنا دردناک کوئی کیسے مسکرا سکتا تھا؟ مجھے عادت ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ پر ڈٹی تھی، پر پھر نظریں جھکا گئی، پھر وہ اداس ہوا۔ تم تکلیف میں ہو جانتا ہوں، لیکن تمہیں اس سب کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جو ہمارے نہیں انہیں دفع کر دینا چاہیے۔ ان کے لیے نہ رونا چاہیے، نہ ان کو یاد کرنا چاہیے۔ میں تمہیں تنگ کروں کیا تاکہ تم سب بھول کر میرے رولے میں بزی ہو جاؤ؟ وہ اسے سمجھانے کے بعد تھکا سا مسکرایا۔ آپ کے رولے تو مجھے واقعی بھلا دیں گے سب، آئیڈیا اچھا ہے۔ وہ مسکرائی تو پتہ نہیں کیوں جاسم کے دل نے نیکی جیسی راحت محسوس کی۔ یشما کی مدھم سی مسکراہٹ جاسم کی روح تک اتر گئی۔ وہ لمحہ چھوٹا سا تھا، مگر اس میں صدیوں کی سکونت تھی۔ تو پھر طے رہا بیوی؟ جاسم نے ہلکی سی سنجیدہ شرارت کے انداز میں کہا۔ کیا؟ وہ مسکرائی۔ اب سے تمہارا ہر دکھ، ہر یاد میرے رولے کی نظر ہوگی۔ وہ فخر سے اپنے رولوں کی منادی کرا گیا۔ اس بار یشما اداس سا مسکرائی۔ اور آپ کے دکھ؟ یشما نے آہستہ سے سر اٹھا کر اپنی نیلی آنکھیں سیاہ چشمان میں گاڑی۔ وہ سوال تھا یا فکر کا لمس جاسم خود بھی نہ سمجھ پایا، بس اس کی آنکھیں پہلی بار کسی کو اتنا قریب محسوس کر کے شانت تھی، ٹھنڈی ہوئی۔ میرے دکھ؟ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر مسکرا دیا۔
وہ اتنے کم ہیں کہ کسی کی ایک مسکراہٹ کے پیچھے چھپ جائیں گے۔ یشما کے دل نے جیسے دھڑکنے کا حساب ہی بھلا دیا۔ یہ جاسم اور اکزئی تھا یا کوئی اپنا حصہ جو اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا؟ وہ پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم نگاہیں جھکا لی۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ آپ کے چند لفظ میرے لیے کتنے معنی رکھتے ہیں۔ جاسم نے جھک کر نرمی سے اس کی آنکھوں کا زاویہ پکڑنا چاہا، جیسے مجبور کرنا چاہتا ہو کہ وہ پھر سے اس کی طرف دیکھے۔ اندازہ ہے؟ یشما کے ہونٹ کپ کپائے، اس کی آنکھوں میں ایک اور بادل اٹھا، مگر اس بار آنسو بہنے سے پہلے ہی جاسم نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ نہیں، اب اور نہیں، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میرا سہارا لے لو۔ یشما نے تھوڑا چونک کر سر اٹھایا۔ سہارا؟ وہ بدحواسی سے بڑبڑائی۔ ہاں، دوست بن جاتا ہوں تمہارا۔ بس تم سے ایک درخواست ہے، کبھی میری ماں کا ذکر نہ کرنا، نہ اس معاملے میں گھسنا۔ میں خود بھی نہیں جانتا کتنا برا کر بیٹھوں گا اس کے بعد۔ تم خود بھی اپنوں کے دیے زخم جھیل چکی ہو، تو امید ہے میرا ماضی نہیں کریدو ہوگی کبھی۔ وعدہ چاہیے مجھے تم سے۔ وہ شدید سنجیدہ تھا۔ اس نے ہاتھ تک پھیلایا تاکہ یشما اس سے وعدہ کرے، لیکن یہی تکلیف تو وہ مٹانا چاہتی تھی۔ پھر وعدہ کیسے کر لیتی؟ کر بھی لیتی تو توڑنا پڑتا۔ لیکن دوست تو ہر دکھ بانٹتے ہیں، وہ اٹکتے سے لہجے میں بولی، پر وہ حفیظ سی سرد مہری کا شکار سختی سے نفی کر گیا۔ نہیں، ہر دکھ دوست نہیں بانٹ سکتے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتی ہو ہم دوست بنے تو یہ وعدہ کرنا ہوگا تمہیں۔ جس دن یہ وعدہ ٹوٹا، ہمارا دوستی کے ساتھ ساتھ کاغذی نکاح کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا یشما۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے جاسم اور اکزئی کی فیصلہ کن آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ یشما کی پلکیں جیسے بھاری ہو گئی۔ لمحہ پر کو ایسا لگا کہ سانس بھی اس کی مرضی کے بغیر رک گئی ہے۔ وہ سامنے بیٹھے جاسم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جمی وہ سختی، وہ درد اور وہ کٹیلی حدت، جیسے کسی نے برسوں کے زخموں پر نمک چھڑکا ہو۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھ اپنی گود میں سمیٹنے لگی۔ آپ کے ماضی کو میں کبھی نہیں کھو دوں گی، لیکن یہ وعدہ لینا آپ کی کمزوری ہے یا میرا امتحان؟ پھر جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے آہستگی سے بولی، لہجہ ڈرا ہوا تھا۔ سمجھ لو دونوں، کمزوری بھی ہے اور امتحان بھی، کیونکہ مجھے اپنے زخم پر مرہم کا وہم بھی نہیں چاہیے۔ بس یہ چاہتا ہوں جو میرا ہے وہ میرا ہی رہے، اور جو میرا نہیں اس کے بارے میں بات تک نہ ہو۔ جاسم کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سایہ سا لہرایا، پھر وہ ہلکا سا طنزیہ مسکرایا۔ یشما نے نظریں جھکائیں، دل میں کچھ ٹوٹنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ ٹھیک ہے، وعدہ۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر الفاظ پتھر کی طرح مضبوط ہوئے۔ اس نے جھسکتے ہوئے عہد کے لیے اپنا ہاتھ جاسم کے ہاتھ میں رکھا۔ جاسم نے ایک لمحے کو سکون کی سانس لی اور اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ چلو اب کچھ کھانے چلتے ہیں۔ وہ فوری اٹھ کھڑا ہوا تو یشما بھی اٹھی۔ گل نے کھانے کا ٹفن دیا تھا، اگر آپ چاہیں تو ہم وہی کھا لیتے ہیں، ہم دو کے لیے کافی ہوگا۔ آپ میرے سامنے کچھ کھائیں گے نہیں اور میرا دل بھی نہیں کرے گا پھر۔ آج کا ڈنر یمانے نے بنایا ہے۔ وہ حفیظ سی آواز میں منمنائی تو جاسم نے کچھ دیر سوچنے کی ایکٹنگ کی، پھر وہ ٹیبل کے پاس جا کر ٹفن پر ہاتھ رکھ گیا۔ کیا ہے اس میں؟ جاسم نے دلچسپی سے پوچھا۔ گل کڑی چاول کہہ رہی تھی، اور بھی لوازمات ہوں گے۔ یشما نے جیسے دماغ پر زور دیا، جبکہ جاسم نے ٹفن کھولا تو پہلے خوشبو کا شدید جھونکا جو آیا وہ ویسے ہی جاسم کی بھوک دہکا گیا۔ جاسم نے ٹفن کا ڈھکن ہٹایا تو بھاپ کے ساتھ کڑی کی خوشبو نے پورے کمرے کو گھیر لیا۔ وہ ایک پل کو بے ساختہ مسکرا اٹھا، جیسے مدتوں بعد کسی گھر کی دیسی خوشبو چھوئی ہو۔ ساتھ کباب اور رائتا بھی تھا، چار بھی تھا جو یشما کبھی کبھی چکھ لیتی تھی۔ یہ خوشبو تو جان لے لے گی۔ وہ خالی پیٹ اپنی مسکراہٹ دبائے پلیٹ نکالتے ہوئے بڑبڑایا۔ یشما نے چپ چاپ آگے بڑھ کر ٹیبل پر پانی اور پلیٹیں سجا دیں۔ اس کی نظریں جاسم کے خوبصورت ونی ہاتھوں میں الجھی تھیں جو بڑے سکون سے ٹفن کھول رہا تھا، جیسے یہ لمحہ اس کے لیے عام سا ہو مگر یشما کے لیے عجیب ہی مانوسیت رکھتا تھا۔ جاسم نے ایک چمچ کڑی چکھتے ہی ہلکا سا سر پیچھے جھٹکا۔ اسے ذائقہ پسند آیا تھا۔ یہ کڑی خاص یمانے بناتی تھی کیونکہ یہ یشما کی من پسند تھی اور باقی سب کک نے بنایا۔ آپ چاہیں تو میں ڈال دوں پلیٹ میں؟
यशमा ने खुद को हिम्मत देकर आहिस्तगी से कहा। जासिम ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजा गया। चलो ये भी देख लेता हूँ, तुम खाना डालते हुए कैसी लगती हो, डालना जानती हो या नहीं। यशमा ने हफ्की से घूरा मगर खामोशी से प्लेट बढ़ाई। इसके नर्म हाथ कटोरे से चावल और कड़ी निकालते हुए हल्के से लरज रहे थे। जासिम बस उसे देखता रहा, जैसे हर हरकत इसकी नजरों में महफूज कर रहा हो। हाँ, इतनी संजीदगी से डाल रही हो जैसे कोई नाजुक काम हो, वो छेड़ने वाले लहजे में बोला। यशमा ने आंख उठाई, फिर नजरें झुका ली। नाजुक ही है, आपके सामने गलती हो गई तो। वो एक पल को उसे देखता रह गया, फिर गहरा सांस लेकर प्लेट इसके हाथ से ले ली। गलती भी हो तो कोई मसला नहीं, कम से कम ये दिल साफ होना चाहिए जिससे खिलाना हो। यशमा की पलकें लर्जी, दिल में एक और नर्म सी घिरा पड़ गई। इसने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए ताकि कोई लफ्ज बाहर ना आ सके, मगर जासिम के जुमले इसके कानों में देर तक गूंजते रहे। खाने की खुशबू, खामोश कमरा और एक अजीब सा सुकून, जैसे दो तन्हा दिल पहली बार एक ही मेज पर बैठकर फासले भूलने लगे हों। जासिम ने उसके साथ खाना खाया था, कम खाता था पर रगबत से खाया, और ये रगबत इस सादा खाने से ज्यादा इस सादा लड़की के सबब थी। खाने के बाद वो लोग साथ वापस आए थे। लगभग 1 बज गया था वापसी में। जासिम ने उसे अपनी गाड़ी में ड्रॉप करके होटल जाना था क्योंकि लैपटॉप वहां था और उसकी 3 बजे मीटिंग थी। जासिम की गाड़ी में उसके साथ फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठने की यशमा को अलग ही खुशी थी। आप होटल जा रहे हैं? वो गाड़ी हवेली के पोर्च तक लाया था। जब दोनों उतरे तो यशमा ने चादर संभालते जैसे फिक्रमंदी से जासिम को देखते इस्तफसार किया। हाँ, मेरी चीजें होटल हैं तो काम करना है जाकर। सुबह नाश्ते पर आऊंगा, तुम्हारे बाबा से बात करूंगा। तुम जाओ और सोने की कोशिश करना। जासिम उसे कहकर रुख मोड़ा ही जब वो उसे पुकारी। जासिम पलट कर रुका। बाबा ने आपसे उस दिन कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा था मेरे बारे में? वो ये सवाल करने के लिए पूरा सफर हिम्मत जमा करती रही थी और आखिर कर ही लिया। जासिम ने बगौर यशमा का बेताब सा चेहरा देखा, फिर कुछ सोचते हुए नफी में सर हिलाया। नहीं, बस जारून के खिलाफ ही जहर उगल रहे थे, तुम्हारे बारे कुछ नहीं कहा। और तब कहते भी तो गुस्सा इतना था तुम पर कि सर पर से हवाई जहाज बनकर उड़ जाती तुमसे जुड़ी बात। वो समझ गया था यशमा उसके एकदम ही बदलते रवैये पर परेशान है, और उसे ये भी शक था कहीं सुफियान ने ही यशमा को ना कहा हो कि वो सब बता चुका है। तभी जासिम ने उसी लिहाज से मुतमईन करता जवाब दिया। चश्मा को दिली तसल्ली मिली कि चलो एक मामले में तो डर जायल हुए। ठीक है, अब गुस्सा नहीं है। वो अब भी हिचकिचाई तो जासिम ने ड्रामाई अंदाज में सोचने की अदाकारी की। मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। यमाने को कहना उनके हाथ की बने कड़ी चावल बहुत मज़ेदार थे। चलो सी यू। वो उजलत में लग रहा था, तभी हम यशमा ने भी मजीद ना रोका। उसकी हंडाई टक्सन हवेली के गेट से निकली तो यशमा की आंखों में मोहब्बत भरी नमी उतरी। मुझे कभी ना कभी तो वादा तोड़ना होगा, लेकिन मैं आपको टूटने ना दूं, इसकी पूरी कोशिश करूंगी। यशमा ने खुद से तहैया किया, जबकि खुद भी वो हवेली की तरफ बढ़ी। लेकिन जासिम की गाड़ी गेट से निकली तो उसकी नज़र किसी आदमी पर पड़ी जो अंदर चौकीदार को कोई इन्वेलप थमा रहा था। जासिम ने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर गेट तक आया। वो आदमी जा चुका था, जबकि जासिम ने अफरीदी हवेली के चौकीदार के हाथ से वो इन्वेलप छीन लिया, क्योंकि इस पर यशमा अफरीदी लिखा था। जासिम साहब, ये बीबी यशमा का है, चौकीदार ने मिनमिनाते हुए बताया तो जासिम ने हाथ हवा में बुलंद करते चौकीदार को गेट के अंदर जाने का इशारा किया और खुद वो इन्वेलप लिए वापस अपनी गाड़ी तक पहुंचा। और इसमें सवार होते ही वो लिफाफा फाड़ कर खोला तो अंदर एक चिट थी। तुम्हें एक और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ यशमा अफरीदी, अब अगर तुमने मुझे किसी मामले में घसीटा तो मैं तुम्हें सही मानों में तबाह कर दूंगा। मैंने हर जाना भर दिया और अब तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा अलग है। मुझसे भिड़ने का ख्याल दिमाग से निकाल दे। तैमूर खान। ये चिट पड़े जासिम के लहू ने जो उबाला दिया वो उसके चेहरे को भी लाल कर गया। वो पहले ही अजीज खान को जवाब ना देने पर पछता रहा था, लेकिन तैमूर खान की इस गलीज हरकत के बाद भी अगर जासिम चुप रहता तो बेगैरत कहलाता। जासिम ने गाड़ी स्टार्ट की। जासिम होटल के रास्ते नहीं बल्कि इलाके की तरफ गाड़ी मोड़ चुका था। उसकी ड्राइविंग स्पीड तेज थी, फिर उसने एक हाथ से डैशबोर्ड में रखी गन भी निकाली। वो कच्चे रास्तों को गाड़ी के संग अबूर करता जा रहा था।
تیمور اپنے اڈے پر رہائی کا جشن منا رہا تھا۔ اس کے یار دوست ایک طوائف کو نچوا کر خود بھی نشے میں دھوتے۔ جاسم کی گاڑی اس کے اڈے کے باہر تھوڑا دور رک چکی تھی۔ دو لوگ گیٹ پر تھے، وہ یہاں تیمور کی آزادی کے جشن میں بھنگ ڈالنے آیا تھا۔ جاسم نے اپنی گن چھپانے کو بلیزر کی اندرونی جیب میں اٹکائی اور آگے بڑھا۔ دونوں گارڈ الرٹ ہوئے، گنز لیے جاسم کی طرف بڑھے۔ کیا کام ہے آپ کو جاسم اور اکزئی؟ دونوں میں سے ایک گارڈ نے تندہی سے استفسار کیا۔ تیمور کو باہر بلا کر لاؤ، کام ہے اس سے، جاسم نے سیدھا صبح و مدعا بیان کیا، جس پر دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر ایک نے دوسرے کو جاسم پر نظر رکھنے کا کہا اور خود تیمور خان کو بلانے اندر داخل ہو گیا۔ جاسم نے کچھ دیر اس خونخوار گارڈ کو دیکھا، پھر جیسے ہی اس کی نظر ہٹی، جاسم نے پوری چالاکی سے زور سے اس کے منہ پر جھامپڑ دیا کہ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جاسم نے زمین پر گری اس آدمی کی گن پیر سے پرے کرتے اس کا گریبان دبوچے، گارڈ کو دروازے کی دیوار سے پٹخا جو بری طرح کراہا، لیکن جاسم نے اپنی پستول کا پچھلا حصہ اس کے منہ اور ناک پر زور سے مارا کہ وہ وہیں لڑکھڑا کر دروازے کی دوسری طرف بنی حویلی میں جا گرا۔ تیمور خان حفیظ سے گھبرایا ہوا اس دوسرے آدمی کے ہمراہ گن لہراتا باہر نکلا تو وہ گارڈ دوسرے کا انجام دیکھ کر گن جاسم پر تان گیا، لیکن جاسم نے سیدھا گریبان سے تیمور کو دبوچا جبکہ اپنی گن اس کے دوسرے آدمی پر تانی۔ تیمور جیسے پتھرا کر رہ گیا، اس کی گردن گھٹ رہی تھی۔ جاسم کی گرفت کوئی عام نہ تھی۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے خان جاسم؟ تیمور نے گھٹے سانس کے ساتھ مزاحمت کی، پر جاسم کا چہرہ جسے حقارت سے اٹا تھا۔ میری بیوی پر نظر نہ ڈالنے کی پہلی اور آخری وارننگ دینے آیا ہوں۔ اگر بھول کر بھی تو مجھے اس کے 100 فٹ آس پاس بھی دکھائی دیا تو تیرے باپ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی میت پر ماتم کرتا ہوا یہ پورا علاقہ دیکھے گا۔ پہلے کی ہر ڈیل بھول جا۔ اس کا بھائی بے غیرت تھا جس نے اپنی بہن داؤ پر لگائی، پر یاد رکھ یشما آفریدی کا شوہر بے غیرت نہیں ہے۔ جاسم کی گرفت اور الفاظ اس وقت تیمور کو موت لگ رہے تھے، جبکہ وہ کھانستا ہوا خود کو چھڑوانے کی مزاحمت کر رہا تھا۔ میں نے جو سمجھایا عقل میں بیٹھ گیا تیری؟ جاسم نے مزید اس کی گردن گھوٹی تو تیمور بن پانی مچھلی پھڑ پڑایا، بول نہ پایا، پھر بھی گھٹ کر جیسے حامی بری تو جاسم نے اسے نہ صرف آزاد کیا بلکہ گیٹ کے ساتھ زور سے دھکیل کر پٹخا، اپنی اس بیوی کو بھی لگام ڈال کے رکھ، پھر اگر اس نے مجھے کسی معاملے میں پھنسانے کی کوشش کی تو میں بھی تیری غیرت کا جنازہ نکالنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ 2 دن ہوئے ہیں تجھے خون بہا میں گئے اور تجھے اس حرافہ نے اپنے قابو میں کر لیا۔ بالکل ٹھیک کیا تھا احران آفریدی نے اس جیسی کچرا بہن کو جوئے میں ہار کر۔ اب تو اس کے لیے بولنے آ گیا؟ اپنی ذلت بھول گیا کیا؟ ایسا بھی کون سا امرت پلا دیا اس باغی اور بدکردار یشما؟ تیمور کی گردن چھوڑنے پر جاسم پچھتایا۔ اب کی بار اسے پھر گردن سے پکڑ کر اس کی اپنی گن کی نلی جس طرح تیمور کی زبردستی منہ میں گھسائی، دوسرے گارڈ کے ہاتھ میں موجود رائفل لرزنے لگی۔ ایسی بکواس دوبارہ کی تو میں تیرے حلق میں اپنی گن کی ساری گولیاں اتار دوں گا تیمور خان۔ اب تک کوئی اس کے آگے کھڑا ہونے والا نہیں تھا، لیکن اب ہوگا۔ مجھے اپنی ذلت یا عزت کی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پر میں تجھے ضرور عبرت بنا دوں گا۔ اور رہی بات تیری اور اس احران آفریدی کی، وہ تو کاٹ گیا اپنے کیے کا پھل، اب تیری باری ہے۔ آگے سے اپنی یہ چونچ سوچ سمجھ کر کھولنا۔ میں پھر بتا رہا ہوں، یہ پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ جاسم نے اس کے حلق میں گن گھسیڑے ہی اس کے دماغ اور کانوں میں پگھلا سیسا اونڈیلا۔ تیمور کی جان جیسے اس کی آنکھوں میں اتری۔ جبرن اس کے سر ہلانے پر جاسم نے اس کی جان بخشی اور اس کی گردن آزاد کی، جس سبب وہ اپنی گردن دونوں ہاتھوں سے مسل کر کراہنے لگا، لیکن جاسم کا خوف اس وقت اس کے اور اس کے آدمی کی آنکھوں سے ٹپک رہا تھا۔ اگر یشما تک تمہاری دوبارہ کوئی دھمکی گئی تو اپنی موت کا مائنڈ بنا لینا، غلیظ آدمی تو بھی اور وہ احران آفریدی بھی، تھو ہے تم دونوں پر۔ جاسم نے لعنت بیچی اور وہاں سے جیسے گیا۔ آج یہ اس کا حوصلہ ہی تھا کہ وہ بنا کسی کا خون کیے چلا گیا، کیونکہ اس کے تیور تو کسی قسم کے بخشنے والے نہ تھے۔ اس کے جانے کی کتنی دیر بعد تک تیمور خان کی آنکھوں میں بس اسی کا خوف ناچتا رہا۔ جی جناب، آج چھوٹی ایپیسوڈ تھی لیکن دھماکہ ایپیسوڈ تھی۔ کل کوشش کروں گی ویک کی لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ لمبی ہو، تو انشاءاللہ
آج کیونکہ مصروفیت تھی بتا دیا میں نے، میں بھی ایک نارمل انسان ہوں، میری بھی اتنی ہی مصروفیات ہیں جتنی آپ کی ہیں، بلکہ میری اس سے ڈبل ہیں کیونکہ میں ہاؤس وائف بھی ہوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔